السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کل ہم نے آلموسٹ اس کا فرسٹ چیپٹر کہہ سکتے ہیں ہم، فرسٹ چیپٹر، اس میں بہت سارے ڈیوائڈڈ ہے وہ، تو ہم آج اس کا فورتھ پارٹ پڑھیں اور مے بی ففتھ۔ تو اس کے بعد ان کا جو بھی کچھ انہوں نے پلاٹنگ کی ہے، جو سارے کیریکٹرز کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھوڑا تھوڑا۔ کل ہم نے ایجوکیشن کے بارے میں دیکھا کہ ان کی ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا رول تھا وہ جو مولانا نیازی تھے ان کو کریڈٹ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن ہوئی ہے، اور کس طرح سے انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ایجوکیشن کو سیریس لیا۔ پھر سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ ان کے فادر کا، کہ ان کے فادر نے بچپن سے ہی ان کو اس طرح کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا، کیونکہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان انٹرنلی کرتا ہے، لیکن بہت سارے ماحول کا بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ایک پوائنٹ ہے جو ہم لے سکتے ہیں کل کی جو ہماری پوری ٹاک تھی اس سے ریلیٹڈ، کہ انٹرسٹ کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ انسان کے جو ہے وہ انر ہی کچھ ایسا ہو کہ انسان کچھ بھی ایسے کوئی بھی اسکل کو حاصل کرے، اس کو ماحول ملنا بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا مودودی کو جو ماحول ملا وہ بہت ان کا بہترین تھا، کہ ان کے جتنے بھی مطلب ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ بھی وہ شیخ تھے، اور اس طرح سے ان کو کافی زیادہ ماحول ملا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کی ان کی تربیت میں اور ان کی ایجوکیشن میں، اور ان کے فادر نے ان کا پورا ذہن سازی کی تھی کہ کس طرح سے ان کو بار بار ہر روز ان کو کہانیاں سنانا اور ہر روز یہ بات بتانا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انہیں دین کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کے اب پرسنل لائف جو ہے وہ تھوڑی بہت بتائی گئی ہے، وہ ہی سب سے مین امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی پرسنل زندگی کو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کا جو پرسنل لائف تھی ان کے کام کو کیسے متاثر کر رہی تھی، وہ کتنا ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے اس میں سٹارٹنگ میں ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو پھر ویسے ہی اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ چن لیا تھا اپنے کام کے لیے، تو پھر ایسے ہی ان کے آس پاس لوگ کریٹ اللہ پاک نے بھیج دیے، ان کا ماحول اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا گیا۔ تو اب ان کی شادی کے بارے میں ہے کہ کیسے ان کی شادی ہوئی ان کی وائف سے، مولانا مودودی کی۔ جب ہماری اماں جان محمودہ بیگم مرحومہ، مطلب جس وقت وہ یہ بک لکھ رہی ہیں اس وقت ان کی امی کا انتقال ہو چکا ہے، حمیرہ مودودی کی عمر تقریباً 12 برس تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں نے مٹی میں اپنا پاؤں رکھ کر اوپر سے مٹی دبا دبا کر ایک گھروندہ بنایا اور پاؤں باہر کھینچ کر اس گھروندے میں ہاتھ ڈالا تو ایک بڑا چمکدار ہیرا میرے ہاتھ میں آیا۔ اس ہیرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ ایک نے کہا اس نادر ہیرے کو سنبھال کر رکھنا، کہیں کوئی اسے تم سے چھین نہ لے۔ صبح ہوتے ہی اماں جان نے یہ خواب نانا ابا سید نصیر الدین شمسی رحمہ اللہ کو سنایا۔ انہوں نے یہ خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا اور دہلی کے ایک جید عالم سے تعبیر پوچھنے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اس لڑکی کی شادی ایک بڑے عالم دین سے ہوگی جس کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلے گی، مطلب اس کی شہرت ہوگی چاروں طرف اور وہ ایک عالم دین ہوگا۔ نانا ابا معاشی اعتبار سے خاصے خوشحال اور سماجی حیثیت میں دہلی کے معروف اور بلند مرتبے لوگوں میں شامل ہوتے تھے۔ اسی مناسبت سے میری والدہ محترمہ کے لیے دہلی کے بڑے صاحب ثروت اور عالی مرتبت خاندانوں سے رشتے آئے، مگر نانا ابا کی نگاہ میں کوئی سمایا نہیں۔ لیکن جب دادی اماں ابا جان کا رشتہ لے کر آئیں تو نانا ابا کو گویا من کی مراد مل گئی۔ ابا جان کی زندگی کا بیشتر حصہ مسلسل سفر، نقل مکانی یا معاشی عدم استحکام میں گزر رہا تھا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ تو ایجوکیشن حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا اور آگے سکھانا تھا۔
تو وہ ایسے سیٹل نہیں تھے اپنی لائف میں اس وقت کہ وہ بار بار ان کو پلیس چینج کرنی ہے، اور ایسے بہت زیادہ ان کے جو حالات تھے وہ بہت ڈفرینس تھا اس میں، کہ ان کی جو مدر کی میٹرنل فیملی تھی وہ کافی اسٹرانگ تھے وہ لوگ فائنینشلی، لیکن ان کے جو فادر تھے وہ اس وقت اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، وہ بڑے صاف گو انسان تھے، اسی لیے انہوں نے شادی سے پہلے نانا ابو کو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے آگاہ کر دیا، میرا نسب العین یہ ہے جس پر میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ایک اچھا گھر بھی بنا لوں گا، کیونکہ سب کچھ ہوتے سوتے خراب حالات میں رہنے کا قائل نہیں ہوں۔ مطلب انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر ایسا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اپنے بہتر بھی کر سکتا ہوں اپنی چیزیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاشی کشادگی نہ دی تو خستہ حالی میں بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا جواب ہمارے نانا جان کے والد گرامی نے خط کے ذریعے دیا اور روانہ کرنے سے قبل اماں جان اور ہمارے نانا ابا اور نانی اماں کو سنایا۔ اماں جان کے بقول اس خط میں لکھا تھا، مطلب جو ان کی مدر ہیں ان کے دادا نے یہ بات کہی، ہماری بیٹی محل میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور جھونپڑے میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اماں جان کہتی تھیں، دادا ابا کا یہ جملہ ساری زندگی میرے کانوں میں گونجتا اور میرے عزم اور ارادے کو تقویت دیتا رہا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی ایج بھی چھوٹی تھی، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ چھوٹی ایج میں ہی شادیاں ہو جایا کرتی تھی پہلے، لیکن ان کو اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی، ان کو یہی چیز سمجھائی گئی، تو یہ چیز، یہ سینٹنس اور یہ لیٹر انہوں نے سنایا، اس کے بعد آگے فارورڈ کیا، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ چیز یہ پورٹری کیا جا رہا ہے کہ ایسے اس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے ہمیشہ۔ تو یہ سینٹینس ان کی لائف میں ہیلپ کیا ہوگا ہمیشہ، جب بھی اگر ایسا کچھ موقع آیا ہوگا، اور ایسے موقع آئے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے، اس میں ہے آگے مینشن ہے کہ کیسے کیسے ان کو پریشانیاں آئیں، کس کس طرح سے۔ 15 مارچ 1937 کو اماں جان کی شادی دہلی میں ابا جان سے ہو گئی، مہر کی رقم 2000 تھی، ابا جان نے صاف کہہ دیا تھا مہر ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مقررہ مہر سے زیادہ ادا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ بری میں ایک ساڑی اور ایک انگوٹھی آئی، یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی کے شرفہ میں 1.25 لاکھ سکہ راج الوقت مہر لکھا جاتا تھا، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت ان کے سٹیٹس تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے یہ مہر ان کا مقرر ہوا، لیکن ادا کرنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا، اور یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کا ابھی بھی چینجز نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے آنے چاہیے، کہ اس کو صرف یہ سمجھ لینا کہ یہ ایک مطلب ارکان ہے اس کا، نکاح کا صرف پارٹ ہے، اس کا ادائیگی نہ کرنا، لیکن انہوں نے اتنی ہی رقم رکھی جتنی وہ اس وقت پے کر سکتے تھے ایٹ دا مومنٹ۔ زآب گل خدا خوش پی کرے ساخت، جہاں نے از ارم زیبا ترے ساخت، یہ کچھ ایک لائنس ہیں، اس کے نیچے ٹرانسلیشن ہے، ولے ساقی بآں آتش کے دارد زی خاک من جہاں نے دیگرے ساخت، اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے خوبصورت انسان بنایا، ایک جہان جنت سے بھی زیادہ خوبصورت تشکیل دیا، مگر ساقی نے اس آگ کی بدولت جو اس کے پاس ہے میری مٹی سے ایک اور ہی جہان بنا لیا۔ تو یہ دارالاسلام کر کے ٹاپک ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد۔ یہ دارالاسلام وہ پلیس تھی جہاں سے انہوں نے اپنا وہ ایک طریقے سے سینٹر، جہاں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا مشن۔ جموں کے پہاڑی سلسلے کے اختتام پر پٹھان کوٹ کا شہر آباد ہے۔ پٹھان کوٹ کے نواح میں ایک گاؤں سرنا ہے جس کے قریب چودھری نیاز علی خان رحمہ اللہ کا ایک وسیع رقبہ تھا، جہاں پر انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے مشورے سے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا، تو یہ وہ ٹرسٹ تھا۔ ابا جان نے اس ٹرسٹ کا نام دارالاسلام تجویز کیا تھا۔ میں نے اسی دارالاسلام میں شعور کی آنکھ کھولی اور بچپن ہی کے کچھ برس یہیں گزارے، مطلب وہ اپنی فیملی کو لے کے وہاں چلے گئے تھے اس پلیس پر جموں میں، تو حمیرہ مودودی کا بچپن بھی اسی جگہ میں گزرا ہے۔ نہایت سرسبز اور شاداب اور خوبصورت مقام تھا، ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر مادھو پور کا ایک ہیڈ ورکس تھا، سامنے پہاڑوں پر پڑی برف نظر آتی تھی، جیسے جیسے سورج بلند ہوتا برف اپنے رنگ بدلتی جاتی تھی، پھر جو ہی سورج ڈھلتا برف سفید سے رفتہ رفتہ گہرے نارنجی رنگ اختیار کرتی جاتی اور سورج غروب ہونے کے بعد تک شفق کے رنگوں میں نارنگی نظر آتی تھی۔ غرض یہ کہ قدرت کی رعانیہ پر
بھرپور طریقے سے وہاں نظر آتی تھیں۔ شہروں کی کوئی سہولتیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ بجلی کے قمقموں اور پانی کی سپلائی کے لیے نلکوں کا وہاں تصور بھی نہ تھا۔ گھر بھی بہت سیدھا سادہ سا تھا، لیکن اس کے باوجود ابا جان سے جو بن پڑا، اپنے محدود وسائل میں آرام مہیا کیا اور ہر طرح سے ہماری اما جان کی دلجوئی کی۔ مطلب منی ڈزنٹ میٹر، یہاں سے جو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ہر جو کچھ بھی وہاں پاسبلٹیز تھیں اس کے حساب سے وہ بیٹر پرووائڈ کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں، کیونکہ انسان پورے ماحول کو نہیں چینج کر سکتا نا، کہ جیسے اب وہ کمپلینس ہی رہے ہمیشہ کہ ہم یہ جگہ جو ہے وہ اتنی خراب ہے، ہم کیسے یہاں پر رہیں۔ انہوں نے اس کو ایک بیٹر پرسپیکٹیو دیا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت پلیس تھی، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن وہاں سکون تھا ان کی لائف میں۔ ہماری والدہ جو دہلی کے ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے وہاں ابا جان کا ساتھ بڑی خوش دلی سے دیا، کیونکہ ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ کافی فائنینشلی اسٹرانگ تھے ان کے فادر، تو obviously ان کا گھر بہت ڈفرینٹ ہوگا یہاں پہ۔ ابا جان نے وہاں آمد و رفت کے لیے گھوڑا ٹانگا خریدا، جسے ایک ترکستانی کو کوچو ان تختہ بیگ چلاتے تھے، یہ ان کا نیم ہے۔ دہلی سے ایک ماہر خانسامہ کو لے کر آئے، ایک آیا بچوں کو سنبھالنے میں اما جان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ یہ تینوں ملازم بے حد جانثار اور خیرخواہ تھے۔ خانسامہ کا نام مقبول تھا۔ اما جان روزانہ صبح کے وقت آیا کو ہدایت دے دیتی تھیں کہ کیا پکانا ہے۔ آیا خانسامہ کو بلا کر بتاتی تھی اور ساری ضروری اجناس اس کے حوالے کر دیتی تھیں۔ دوپہر اور رات کو خانسامہ ہنڈیاں پکا کر ڈائننگ روم سے متصل کمرے میں لا کر رکھ دیتا تھا، اور آیا اما جان کو بلا کر کھانا ان کے سپرد کر دیتی تھی۔ تو یہاں سے جو ہے وہ پردے کا اہتمام، کہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے کک سے، کیونکہ وہ میل ہے، اور وہ اپنے جو میڈ ہے سرونٹ، فیمیل سرونٹ، اس کے تھرو اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ باورچی خانہ گھر کے باہر تھا، کیونکہ ان کا میل سرونٹ تھا، اس لیے مقبول کبھی گھر کے اندر نہیں آیا تھا۔ تختہ بیگ بھی گھر کے اندر کبھی نہیں آئے تھے۔ یہ تختہ بیگ جو ہیں وہ ان کے ڈرائیور ہیں۔ اس طرح ہم نے اپنے گھر کے اندر مرد ملازموں کا آنا جانا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ روڈ ٹو مکہ کے مصنف علامہ محمد اسد صاحب، یہ بھی ایک بہت اچھی بک ہے، روڈ ٹو مکہ، اگر آپ نے کسی نے پڑھی ہے تو۔ روڈ ٹو مکہ کے مصنف علامہ محمد اسد صاحب اپنی بیگم منیرہ صاحبہ اور کمسن صاحب زادے طلال کے ہمراہ دارالاسلام آئے تھے۔ ہمارے والدین نے ان کو کھانے پر مدعو کیا، مطلب ان کو انوائٹ کیا تھا۔ ہماری اما جان نے اپنے جہیز کا ڈنر سیٹ نکالا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بعض گھرانوں میں نفاست کا لحاظ رکھتے ہوئے گلاسوں کو اوپر سے جالی کے رومال سے ڈھکا جاتا تھا۔ جالی کے ان رومالوں کا توازن قائم رکھنے کے لیے موٹے موٹے مصنوعی موتی لٹکائے جاتے تھے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جاتا تھا کہ گلاسوں میں مکھیاں نہ گریں۔ مقبول نے اتنا اچھا کھانا پکایا اور اما جان نے اتنا اچھا دسترخوان سجایا کہ علامہ محمد اسد اور ان کی بیگم بہت ہی خوش ہوئے اور اپنی عزت افزائی پر ہمارے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ انہی دنوں انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو کا پرائیویٹ سیکریٹری بیمار ہو کر آرام کرنے اپنے گاؤں آیا۔ اس کا گاؤں سرنا کے قریب تھا۔ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ابا جان کا چرچا سنا تو وہ اپنے چند ہندو دوستوں کے ساتھ دارالاسلام آیا۔ ابا جان سے ملاقات کے دوران اس نے بڑے چبھتے ہوئے سوالات کیے، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن جب ابا جان نے اس کے سارے سوالوں کے جوابات انتہائی تحمل اور ٹھنڈے دل سے دیے تو وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ وہ ابا جان کے تحمل اور استدلال سے اور اس بات سے بھی بہت متاثر ہوا کہ ابا جان اس کے طنز اور تیز اعتراضات اور اشتعال انگیز لب اور لہجے کے باوجود قطعی مشتعل نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں اس نے اپنے احباب سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں اس قدر تنظیم اور علم و فضل ہے، اور وہ اتنے بیدار مغز ہیں، مطلب اتنے زیادہ روشن ذہن ہیں ان کے۔ بیدار مغز کا مطلب کھلے ہوئے دماغ ہیں ان کے۔ جب اس دور افتادہ چھوٹے سے گاؤں میں ایسے ایسے اسکالر بیٹھے ہیں اور ان میں اتنی خود اعتمادی ہے تو بڑے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا۔ اس طرح دارالاسلام سے جاتے ہوئے وہ کانگریسی برہمن سخت تشویش میں مبتلا ہوا۔ مطلب اس کو لگا کہ اگر اتنے چھوٹے گاؤں میں اتنے بڑے بڑے لوگ رہ رہے ہیں تو شہروں میں، مطلب اس کے اوپر ایک طرح کا رعب
اور دبدبا آ گیا کہ اس کا مطلب ان کے کافی جو ہے نالجبل پرسن مطلب ہیں، وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کھلے دماغ کے نہیں ہوتے یا وہ پڑھائی لکھائی سے دور ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد دارالاسلام میں ایک اجلاس میں مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور مولانا جعفر شاہ پھلوار پھلواروی صاحب کے ہمراہ چند علماء تشریف لائے اور دارالاسلام میں ایک 1.5 ہفتے کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ ابا جان نے انہیں اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا اور احتیاط برتتے ہوئے اماں جان کو ہدایت کی کہ تانبے کی جن پلیٹوں میں ہم روزانہ خود کھانا کھاتے ہیں، مہمانوں کے لیے بھی بس انہی کو دسترخوان پر چنا جائے۔ انہوں نے اماں جان کو ہدایت کی کہ اپنا شادی کا ڈنر سیٹ نہ نکالنا اور نہ گلاسوں کو موتیوں والے رومالوں سے ڈھکنا۔ اماں جان نے اصرار کیا کہ اتنے بڑے علماء دین میرے گھر آئیں اور میں ان کی عزت افزائی اور اکرام کے لیے اپنے اچھے برتن بھی نہ نکالوں اور بس تانبے کے برتنوں میں ہی انہیں کھانا کھلا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ابا جان نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ زیادہ پرتکلف کھانا نہ پکوانا، بس وہی دال دلیا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں دسترخوان پر رکھنا۔ اماں جان پھر تڑپ اٹھیں، اگر ہم بھی اپنے دینی حلقوں کو عزت نہیں دیں گے تو عام لوگوں سے اس کی کیسے توقع کریں گے؟ الغرض مقبول نے بہت اچھا پرتکلف کھانا پکایا اور ہماری اماں جان نے اپنے بہترین برتنوں سے دسترخوان سجایا۔ مہمان تشریف لائے، کھانا کھایا اور چند روز بعد چیمئی گوئیاں شروع ہو گئیں جن کا انجام جماعت اسلامی سے ان کے استعفیٰ کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے نکل جاتا ہے نا، کیونکہ اس کو لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اور یہ بہت کامن ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے ہر طرف لوگوں کو بہکانے میں، تو وہ ان کا پرسنل چیزیں تھیں، وہ انہوں نے کسی سے لے کر نہیں لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ باتیں بہرحال انہوں نے ہدایت بھی کی تھی، لیکن ان کی وائف کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی ہوگی کہ یہ چیز ان پیسوں سے انہوں نے اپنے جو ہے گھر کے حالات بہت اچھے کر رکھے ہیں، جو پیسہ ان کو دارالاسلام obviously وہ ایک ٹرسٹ ہے، تو اس ٹرسٹ سے جو پیسہ ہے وہ اپنے گھر کے حالات سدھارنے میں کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کو جماعت اسلامی سے انہوں نے ریزائن بھی کر دیا کہ جس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات گرامی نے اپنے دائیں بائیں ملنے والوں سے فرمایا، مولانا مودودی دینداری کے پردے میں دنیا دار آدمی ہیں۔ مولانا کے گھر میں خانسامہ کھانا پکاتا ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں گناہ نہیں ہے، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہے، اس کو ہم ایسا نہ سمجھیں، اس کا ہم یہ چیز دیکھیں کہ کس کس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھے برتن میں کھانا کھانا وہ ان کا پرسنل تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے باتیں بنائیں، اور یہ سارے جتنے جو بھی ایک مطلب وربل جو ابیوز ہوتا ہے نا وہ بہت ہرٹ کرتا ہے، اور یہ ہم نے مطلب نبی کی جو سٹوری ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو جو سب سے زیادہ جو چیزیں ہرٹ کرتی تھیں وہ باتیں تھیں جو ان کے بارے میں لوگ بناتے تھے۔ مولانا کے گھر میں خانسامہ کھانا پکاتا ہے، بچے آیا پالتی ہے، یہ بیوی آخر کس مرض کی دوا ہے؟ سنا ہے کہ مولانا کی بیوی کبھی ساڑی پہنتی ہے اور کبھی غرارہ۔ پان لگانے کے لیے مولانا کا پاندان چاندی کا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں یہ اب ایکسٹرا ایڈ ہو رہی ہوں گی اس میں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہو، لیکن یہ ان کا پرسنل چیزیں تھیں جو باہر آنے لگی۔ پان جس ڈبیا میں رکھے جاتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہیں، تو یہ obviously یہ ایگزریشن ہے، اس لیے انہوں نے اس کو لکھا ہے یہاں پہ کہ پان جس ڈبیا میں رکھے جاتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہے، حالانکہ یہ چاندی کے نہیں تانبے کے تھے جن پر قلعی کی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک تانبے کی چیز تھی جس کو چاندی کا بنا دیا گیا کہ انہوں نے تو اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ چاندی کی رکھی ہوئی ہیں۔ آیا مولانا کے بچوں کو بچہ گاڑی میں سیر کرانے لے جاتی ہے، یہ سب دینداری کے نام پر دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دادی اماں نے یہ باتیں سنی تو چھوٹتے ہی کہا، اللہ تعالیٰ بھی تو قد دیکھ کر جامہ دیتا ہے، بس اتنا ہی ظرف ہے۔ اس واقعے کے بعد سے اماں جان نے کبھی ابا جان سے اختلاف کر کے اپنی بات نہیں منوائی، مطلب وہ سمجھ گئی کہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا۔ انہیں ہمیشہ اس بات کا پچھتاوا رہا کہ اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق سیدھا سادہ کھانا پکواتی اور تانبے کی پلیٹیں دسترخوان پر رکھتی تو جماعت کو اتنا بڑا دھچکا نہ لگتا۔ شاید اسی حادثے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کے درمیان کبھی سخت جملوں کا تبادلہ یا تلخ نوائی کا اظہار نہیں دیکھا۔ مطلب کسی بھی انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ ایک بہت اچھی مطلب جو ہے پوائنٹ جو ہمیں لینا ہے یہاں سے۔ البتہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہے کہ جب اماں جان اور دادی اماں نے ابا جان سے سخت اختلاف کیا، یہ اگست 1900
1947 کے وہ دن تھے جب فرقہ وارانہ فسادات عروج پر تھے۔ ابا جان اور دارالاسلام کے کارکنوں کا رعب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ آس پاس کے ہندوؤں اور سکھوں کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ دارالاسلام کی حدود میں قدم بھی رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مضافات کے دیہات سے لوگ اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کے ساتھ دارالاسلام میں پناہ لینے کے لیے آ گئے تھے۔ پورا علاقہ مسلمانوں سے پٹا پڑا تھا۔ تو یہ وہ جب کہ انڈیا پاکستان کا ڈویژن شروع ہو گیا ہوگا، ان میں سے بھی ایک ان میں سے بھی ایک بس چودھری نیاز علی خان صاحب کے گھر والوں کو لینے کے لیے بھیج دی گئی۔ اب صرف 2 بسیں دارالاسلام والوں اور وہاں پہنچنے والے پناہ گزینوں کے لیے رہ گئیں۔ ابا جان نے فوری طور پر فیصلہ کیا اس وقت صرف عورتیں اور بچے ان 2 بسوں میں چلے جائیں، مرد بعد میں جائیں گے۔ غضب یہ ہوا کہ جو فوجی جوان بسوں کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حکم صادر کیا، 10 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بسوں میں بیٹھ جائیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس وقت دادی اماں اور اماں جان نے کہا، ہم مردوں کے بغیر اکیلے کیسے جائیں جبکہ قدم قدم پر سکھ کرپانے لیے کھڑے ہیں۔ تقریباً یہی سوال ہر گھر میں اٹھا ہوا تھا اور چونکہ ہمارا گھر نمونے کا گھر تھا اس لیے سب کی نظریں اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ابا جان نے کہا، آس پاس دیہات کے مسلمان میرے پاس پناہ کے لیے آئے ہیں، میں انہیں کیسے بلوائی سکھوں اور ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلا جاؤں۔ ابا جان نے مزید یہ کہا، عورتوں اور بچوں کی موجودگی میں بہادر سے بہادر مرد بھی بزدلی دکھا کر جان بچانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں اور بچوں کے جانے کے بعد ہم عزتیں بچانے کی فکر سے تو آزاد ہو جائیں گے، باقی رہیں ہماری اپنی جانیں تو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوگا، اس کی فکر نہ کریں۔ اسی گومگو کی کیفیت میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فوجی جوان سیٹیوں پر سیٹیاں بجا رہے تھے۔ بالآخر ابا جان نے بڑے مصمم لہجے میں اماں جان سے کہا، جب تک آخری آدمی یہاں سے پاکستان نہیں چلا جاتا میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی دادی اماں نے اپنا قرآن شریف گلے میں ڈالا اور وضو کا لوٹا ہاتھ میں لیا اور اماں جان کے ساتھ بچوں کے ہاتھ پکڑ کر ستے ہوئے چہروں، بھینچے ہوئے ہونٹوں اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گئیں۔ جیسے ہی دادی اماں اور اماں جان بس میں بیٹھی، باقی گھروں کے خواتین اور بچے بھی سوار ہو گئے۔ جب بسیں چلیں تو کچھ لوگ بے اختیار ہو کر ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، لیکن ہم نے مڑ کر کھڑکی سے دیکھا کہ ابا جان چٹان کی طرح جمے اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیان یہ بسیں سرنا سے روانہ ہو کر رات کے وقت امرتسر پہنچیں اور پوری رات وہاں کھڑی رہیں، کیونکہ اندھیرے میں سفر خطرناک تھا۔ آدھی رات کو دادی اماں ہوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے سب کے روکنے کے باوجود اصرار کر کے بس سے اتر گئیں۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دادی اماں نہیں آئیں اور سب لوگ مایوس ہو گئے تو اچانک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 سکھ دادی اماں کا ہاتھ پکڑے لیے چلے آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اماں جی پہچانیے آپ کی بس کون سی ہے۔ ہم نے فوراً آواز دی، دادی اماں ادھر آ جائیں۔ غرض دونوں سکھ سہارے دے کر اماں جی کو بس میں چڑھا کر سلام کر کے روانہ ہو گئے۔ ایک کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا تھا، وہ بھی اس نے کھڑکی سے اماں جی کو پکڑا دیا۔ بعد میں دادی اماں نے ہم سے کہا، تم لوگ خواہ مخواہ سمجھتے ہو کہ سکھ مارتے ہیں، حالانکہ مارنے جلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ابا جان نے احتیاطاً دارالاسلام ہی سے جماعت اسلامی کے ایک بزرگ مولانا عبدالجبار غازی صاحب کو ہمارے قافلے کے ساتھ بھیجا اور ان کو ہدایت کر دی تھی کہ بسیں لے کر سیدھے گوال منڈی لاہور میں ملک نصر اللہ خان عزیز صاحب کے گھر چلے جائیں اور بعد میں ہم لوگوں کو تانگے میں اسلامیہ پارک فصیح منزل میں مولوی ظفر اقبال صاحب کے گھر پہنچا دیں۔ اسی طرح ابا جان نے عبدالجبار غازی صاحب کو اس بات کا بھی پابند کیا کہ سب خواتین کو ان کے رشتہ داروں کے گھر پہنچا دیں۔ ہم فصیح منزل میں چند روز تک رہے۔ اس عرصے میں ابا جان کی طرف سے کوئی بھی اطلاع نہیں آئی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ہر دن دادی اماں اور اماں جان کے لیے ایک صدی بن کر گزرتا تھا اور ہر رات قیامت کی مانند ہوتی تھی۔ اس پورے عرصے میں مولوی ظفر اقبال صاحب کے گھر والوں نے جس طرح ہماری خاطر مدارات، دلجوئی اور علاج معالجہ کیا، اس نے انصار مدینہ کی جانب سے مکے کے مہاجرین کی آؤ بھگت کی یاد تازہ کر دی۔ اگست 1947 میں تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد ہم دارالاسلام پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو دارالاسلام کی غیر منقولہ املاک کے بدلے میں ہمیں اور جماعت اسلامی کو جو
برجی کے قریب سوہن لال کالج کی عمارت الاٹ کر دی گئی۔ دارالاسلام میں ہمارا گھر اور جماعت اسلامی کا دفتر اکٹھے ہی تھے۔ اس کالج میں پرنسپل کی کوٹھی ہمیں دی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کوٹھی کے مکین چائے پینے کے دوران اچانک یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ پیالوں میں چائے سوکھ چکی تھی۔ مطلب یہ انٹینسٹی بتا رہے ہیں اس کی کہ کس طرح سے ڈویژن ہوا ہے۔ باورچی خانے میں آٹا خمیر ہو کر سوکھا پڑا تھا، الماریوں کے دروازے کھلے تھے اور سامان بکھرا پڑا تھا۔ گھر کی ایک ایک چیز سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دادی اماں نے ہمیں سختی سے کہا، جس مال نے اپنے مالک سے وفا نہ کی وہ ہم سے کیا وفا کرے گا؟ خبردار اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ ہم لوگ تقریباً 2 ماہ تک اس عمارت میں رہے۔ اسی قیام کے دوران علامہ محمد اسد اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ ہم سے ملنے آئے۔ اسی کوٹھی کی تیسری منزل سے ہم نے قائد اعظم مرحوم کی وہ تقریر سنی تھی جو انہوں نے قیام پاکستان کے بعد پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ کے جلسہ عام میں کی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ابا جان چودھری محمد علی صاحب بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان سے جا کر ملے اور ان سے کہا، مسلم لیگ کے متعدد ذمہ دار لیڈروں کی طرف سے پاکستان کو سیکولر انداز سے چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بات مظلوموں کے زخموں پر نمک پاشی اور شہیدوں کے خون سے بے وفائی کے مترادف ہے۔ مطلب اس کے اپوزٹ ہے، کیونکہ پاکستان جو بنا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے بنا تھا۔ جسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کیا جائے گا، لیکن اس وقت بھی کوششیں ہوئیں کہ وہ سیکولر رہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آلموسٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے کہ وہ جس چیز کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی اور اپنے گھر بار چھوڑے اور ایک پوری مطلب کنٹری کو بنایا، تو وہ اس کے اگینسٹ ڈیسیجنز ہو رہے تھے کہ اس طرح سے اس کو سیکولر کنٹری ہی بنا دیا جائے۔ پھر انہوں نے شہداء کی ان لاشوں کی طرف توجہ دلائی جو لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے چاروں طرف بے گور و کفن بکھری ہوئی تھیں اور جانور جن کے بے حرمتی کر رہے تھے، اس لیے کہ جن کا فرض تھا کہ وہ شہداء کی لاشوں کو دفناتے، ان میں سے اکثر تو ہندوؤں کی کوٹھیاں ہتھیانے اور ان کی دولت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ابا جان نے کہا، ابھی چند روز قبل شملے سے سرکاری ملازمین کی ٹرین لاہور پہنچی ہے، جس میں ایک آدمی بھی زندہ سلامت نہیں بچا اور اس ٹرین کے پہیوں سے خون کے لوتھڑے لٹک رہے تھے۔ ابھی تو مسلمانوں کی بیٹیاں سکھوں کے گھروں سے بازیاب نہیں ہوئیں، ابھی تو شہداء کی لاشیں تک نہیں دفنائی گئیں کہ پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر اس لیے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ چودھری محمد علی صاحب نے کہا، میں یہ بات وزیر اعظم لیاقت علی خان تک پہنچاؤں گا۔ بہرحال 1.5-2 ماہ بعد ہوا یہ کہ حکومت نے ایک دوسرے فرد کو ہماری قیام گاہوں کا قبضہ لینے کی ہدایت جاری کی۔ ابا جان نے کسی بحث میں الجھنے کی بجائے اسی روز سوہن لال کالج، اب مدرسۃ البنات، لیک روڈ، چوبرچی، خالی کرنے کا، مطلب یہ اس کا نیم اب چینج کر دیا گیا ہے، جو پہلے اس وقت تھا سوہن لال کالج، اب وہ مدرسۃ البنات، لیک روڈ، چوبرچی، خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مغرب سے ذرا پہلے 2 خالی ٹانگیں لے کر آئے اور آتے ہی انہوں نے ہماری والدہ اور دادی اماں سے کہا، صرف وہ چیزیں اٹھا لیں جو ہم لوگ دارالاسلام سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور بچوں کے لیے فوراً باہر ٹانگوں میں بیٹھ جائیں، اور بچوں کو لے کر فوراً باہر ٹانگوں میں بیٹھ جائیں۔ اب نہ دادی اماں نے پوچھا اور نہ ہماری اماں جان نے سوال کیا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے تو یہاں آ گئے، اب یہاں سے کدھر جانا ہے، کیوں، کیا اور کیسے، کس لیے؟ اس قسم کے سوالات کرنے کا کلچر ہمارے گھر میں سرے سے تھا ہی نہیں۔ بس جو فیصلہ ابا جان نے کر لیا وہ سب نے بے چوں چرا مان لیا۔ دونوں خواتین خاموشی سے اٹھیں اور اپنی وہی چیزیں سمیٹنے لگیں جو دارالاسلام سے ہم ساتھ لائے تھے۔ چلتے وقت ہم بچوں نے کچھ کھلونے اٹھا لیے جو اس گھر میں پہلے سے پڑے ہوئے تھے، لیکن دادی اماں نے وہ کھلونے ہمارے ہاتھ سے چھین کر نیچے رکھ دیے اور کہا، تم نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہدایت کی ہے یہاں سے کوئی چیز نہ اٹھائیں؟ ہم باہر نکل کر ٹانگے میں بیٹھ گئے۔ ابا جان کے دوسرے رفقا بھی اسی طرح ٹانگوں میں بیٹھ رہے تھے۔ پھر یہ قافلہ اسلامیہ پارک پہنچا جہاں آج کل ڈاکٹر ریاض قدیر مرحوم کی کوٹھی ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکن خیمے لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ کیمپ لگ چکا تھا۔ اس کیمپ میں ہم تقریباً 2.5 ماہ تک قیام پذیر رہے۔
اس واقعے کے اگلے روز ابا جان نے مدرسۃ البنات والی جگہ کی چابیاں سرکاری اہلکاروں کے سپرد کر دی۔ ابا جان نے کسی طرح کا رد عمل ظاہر کیے بغیر جس شان بے نیازی اور استغنا سے یہ کوٹھی خالی کر دی، وہ صرف انہی کے مقام اور مرتبے کا انسان کر سکتا تھا۔ ابا جان نے ایک جگہ لکھا ہے، ایمان چونکہ کوئی خارجی شے نہیں بلکہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اس لیے ایمان کی قیمت کوئی باہر کا خریدار نہیں مقرر کر سکتا بلکہ خود صاحب ایمان ہی اس کی قیمت مقرر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے نزدیک یہ اتنی حقیر شے ہو کہ وہ اسے روٹی کے ایک ٹکڑے کے عوض بے دریغ بیچ ڈالے، اور دوسرے کے نزدیک یہ اتنی متاع گراں بہا ہو کہ خدائے ارض و سما سے ورے کوئی گاہک اس کی نگاہوں میں جچے ہی نہیں، اور یہی وہ قوت ہے جس سے مسلمان کے دل میں وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی تہذیب اور ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مسلمان سے جب دنیا کی ہر طاقت دبتی تھی تو یہ اس وقت تھا جب اس کی متاع ایمان کو کوئی خریدار کسی قیمت پر خرید نہیں سکتا تھا۔ تو اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جس کے اندر ایمان کی طاقت جب بڑھتی ہے تو پھر دنیا سے محبت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ مسلمان آج ہر قوم سے دبتا اور ڈرتا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے دل اور دماغ متاع ایمان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ اس وقت سے یہ بات ہمارے دماغوں میں راسخ ہو گئی ہے کہ عزت کا جھونپڑا ذلت کے محل سے بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال وہ مشکل وقت بھی گزر ہی گیا۔ انہی دنوں ابا جان نے اپنے رفقا کے مشورے سے، رفقا کا مطلب فرینڈز، انہی دنوں ابا جان نے اپنے رفقا کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے شہداء کی میتوں کو دفنایا جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ٹرک کرائے پر لیے گئے اور جماعت اسلامی کے کارکن دو ٹیموں میں بٹ گئے۔ ایک ٹیم اس علاقے میں جہاں آج کل سمن آباد واقع ہے بڑی سی اجتماعی قبر کھودتی تھی، اور دوسری ٹیم ٹرک پر لاشیں لاد کر لاتی تھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو اس اجتماعی قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پہلی ٹیم اگلی قبر کھودنے میں مصروف ہو جاتی تھی اور دوسری ٹیم لاشوں کی اگلی کھیپ لانے کے لیے روانہ ہو جاتی تھی۔ ہم بچے سارا دن وہاں کھڑے یہ منظر دیکھا کرتے تھے۔ کتنی ہی مرتبہ ہم کو وہاں سے یہ کہہ کر بھگایا جاتا تھا، بچے لاشیں نہیں دیکھا کرتے، رات کے وقت سوتے میں ڈرو گے، بھاگو یہاں سے۔ لیکن ہم بچے تو دارالاسلام سے ہی اتنی لاشیں دیکھتے آ رہے تھے کہ ہمارا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، اور اب ہم لاشیں دیکھ کر بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم کو پاکستان جیسی نعمت ملی۔ آج سمن آباد کے مکینوں کو شاید یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے سینکڑوں شہیدوں کی قبروں پر رہتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ جب لاشیں دفنائی گئیں تو پھر جماعت کے کارکنوں نے مہاجرین کے کیمپوں کا چارج سنبھالا، مگر اسی دوران ان سرکاری اہلکاروں اور بعض قومی رضاکاروں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ انہوں نے عطیے میں آئی رضائیوں، کمبلوں اور اشیائے خورد نوش کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، جتنا بھی ایڈز جو آتی ہے، جو ہیلپ آتی ہے، اس کو مطلب لینا شروع کر دیا۔ وہ لڑکیاں جو غیروں کی دست برد سے بچ کر اپنے والدین کی شہادت یا ان سے بچھڑنے کے بعد بے آسرا ہو چکی تھیں، کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئی تھیں۔ یہ بتاتے ہوئے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان پر بھی بعض پاکستانی قوم پرستوں نے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ اس پر نہ صرف اخبارات میں خبریں چھپیں بلکہ کئی مظلوم لڑکیاں ابا جان کے پاس بھی یہ فریاد لے کر آئیں کہ اگر پاکستان پہنچ کر بھی ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں۔ اسی دوران میں سکھوں سے بازیاب کی گئی لڑکیاں بھی کیمپوں میں پہنچنے لگیں۔ میرے نزدیک یہ اس دور کا دردناک ترین باب ہے۔ ان میں سے اکثر لڑکیاں زخموں سے چور تھیں۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک لڑکی کی آنکھ کسی سکھ نے کرپان کی نوک مار کر ضائع کر دی تھی۔ ایک لڑکی کا چہرہ اب بھی نظروں کے سامنے آتا ہے جس کے رخسار پر بڑا سا گھاؤ تھا۔ بعض بچیوں کے جسموں پر دانتوں سے کاٹنے کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ ان کے سوختہ جان جسموں پر زخموں اور تشدد کے ایسے ایسے نقوش تھے کہ قلم انہیں بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔ ان بچیوں نے یہ سب مظالم پاکستان اور اس کے مستقبل کے لیے برداشت کیے تھے۔ یہ تو وہ زخم تھے جو ان کے جسموں پر تھے، مگر وہ زخم جو ان کے دلوں اور روحوں کو لگے تھے وہ ظاہری زخموں سے کہیں زیادہ گہرے اور کہیں زیادہ کرب انگیز تھے۔
اب ان چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہسٹری کیسے بھلا دی گئی، کیسے بھول گئے سب، اور پاکستان کیسے بھول گیا وہ ہسٹری کہ جو اس کس لیے بنایا گیا تھا وہ، اور وہ ابھی کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے رو رو کر بتایا کہ ہمیں دشمن زبردستی شرابیں پلاتے اور اپنے سامنے، میں اس کا کچھ پورشن مس کر رہی ہوں، جو کچھ ان پر گزری اسے بیان کرنے کے لیے وہ لڑکیاں بے تاب تھیں۔ ہم گھر میں دادی اماں اور اماں جان کے پاس بیٹھے ہوتے تو وہ یہ خیال کیے بغیر کہ ہم جیسی نوعمر بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں سب کچھ بتانے لگتی تھیں۔ جب اماں جان غم کی شدت اور حیا کی حدت کے ساتھ انہیں فردن فردن سمجھاتی کہ بیٹی اس طرح کی باتیں نہ بتاؤ اور اس طرح کے زخم مت دکھاؤ، تو وہ رو رو کر کہتی ہیں کہ اب باقی رہ ہی کیا گیا ہے جس کی حفاظت کے لیے ہم شرم و حیا کے ان لفظوں کا لحاظ کریں۔ چونکہ یہ باتیں دادی اماں، اماں جان اور ابا جان کے براہ راست علم میں آتی تھیں، اس لیے ان کے گہرے اثرات سے ہمارے گھر کی حالت سوگوار اور فضا بوجھل دکھائی دیتی تھی۔ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو اور ابا جان کے چہرے پر غصے، غیرت اور بے بسی کے رنگ دیکھ کر ہم سہم جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک باز یافتہ خاتون سے اب بھی اکثر ملنا ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر ملازم ان کے بیٹے اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر ملازم ہیں اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ان پر آئے دن افسردگی، ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں۔ خصوصاً اگست کے مہینے میں گزشتہ 14 اگست کو فون کر کے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی ساری زندگی ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں رہتے گزر گئی ہے، لیکن جب بھی خواب دیکھتی ہوں تو وہی لدھیانے والا گھر نظر آتا ہے۔ گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، باپ کی لاش صحن میں پڑی ہے، پہلے بڑی بہن کو سکھ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایک سکھ نے جسے ہم چاچا جی کہتے تھے مجھ پر ہاتھ ڈالا اور میں دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میری بڑی بہن اجتماعی آبرو ریزی کا شکار ہو کر دم توڑ گئی۔ میں بے غیرت تھی کہ مجھے موت بھی نہ آئی۔ اب ہر سال 14 اگست کو اس قدر روشنیاں ہوتی ہیں اور اس قدر ترانے گائے جاتے ہیں کہ اس سارے عمل نے سوہنی دھرتی کو قدم قدم برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جوان لڑکے جن کا فرض اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، کندھوں پر لمبے لمبے بال پھیلائے، کمر لچکا لچکا کر گانے اور ناچنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مطلب وہ جو ڈے ہے 14 اگست وہاں منایا جاتا ہے تو وہ اس کو کیا مطلب ایک فیسٹیول کی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہاں پر لوگ، اور اس کا بالکل ہی سینس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ جو لوگ ابھی بھی زندہ ہوں گے، کیونکہ بہت جن کے اللہ کی طرف سے عمر زیادہ ہوتی ہے، بہت لوگ ہیں جو انہوں نے 1947 کی جو ٹائم ہے وہ دیکھا ہے اور ابھی بھی وہ زندہ ہوں گے، تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا دیکھا اور ابھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس آزادی کی جو قیمت ہم نے ادا کی ہے وہ ہم سے پوچھو۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا گانے والیاں کیا جانے کہ اجتماعی بے حرمتی کا شکار ہونے والیوں پر کیا گزری۔ تم یقین کرو کہ پاکستانیوں کو آزادی راس نہیں آئی ہے جن سے اب یہ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو کبھی بھاپا جی، ماما جی اور چاچا جی کہتے تھے۔ پھر خاتون کہنے لگیں یقین جانو 14 اگست کے جشن کی روشنیاں ہمارے اندر کے اندھیروں کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ میری بہن جس کا آنچل بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے یہ قربانیاں دی ہی میراثیوں کے لیے تھیں۔ مطلب جو بھی لوگ مطلب ایک طرح سے زبردستی جو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے تاکہ وہ یہاں اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، مطلب اپنے فن میں انٹرٹینمنٹ میں رہیں۔ مجھے بتاؤ کیا پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا؟ ان خاتون کی باتوں کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ وہ تو اپنا غصہ نکال رہی تھیں، گھر والے لدھیانے کا نام سنتے ہی ناراض ہو جاتے تھے اور جو کچھ ان کی والدہ پر اور خالہ پر گزری اس کا ذکر تک سننے کو تیار نہیں تھے۔ غضب یہ ہے کہ جب کبھی میں ان سے ملنے ان کے گھر جاتی ہوں تو ان کے پوتے پوتیاں مجھے دیکھتے ہی لدھیانہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان بے خانمہ اور تباہ حال لڑکیوں کے لواحقین کو تلاش کرنا اور ان کے دور نزدیک کے رشتہ داروں کا سراغ لگانا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ ذرا سوچئے خود وہ لمحے کتنے دردناک ہوتے ہوں گے جب لواحقین مل جانے کے باوجود اپنی بہن بیٹی کو پہچاننے یا ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے تھے۔
تب ان لڑکیوں کے منہ سے اپنے بھائی، باپ اور خاندان والوں کے لیے بددعائیں اور گالیوں کی بوچھار اور دل دہلا دینے والی چیخ پکار نکلتی تھی، جسے سن کر دہشت سے کلیجہ کانپ اٹھتا تھا۔ ابا جان اور ان کے ساتھیوں نے ایسی متعدد لڑکیوں کے نکاح کا بندوبست کیا تھا، مطلب جن کے فیملیز ختم ہو چکی تھی، کہ فیملیز انڈیا میں رہ گئی، وہ وہاں چلی گئیں، اور پھر کچھ فیملیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان لڑکیوں کو کہ اب ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ان امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ ابا جان نے قرارداد مقاصد پاس کرانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، پورے ملک کا طوفانی دورہ کیا، ریڈیو پاکستان سے تقریریں کی اور پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں اسلامی قانون پر لیکچر دیے۔ انتظامی اہلکاروں کی بے حسی کیمپوں میں متعدد رضاکاروں کا بے دردانہ طرز عمل اور متروکہ املاک کو ہڑپ کرنے کی منظم کوششوں کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ ان تمام کاوشوں نے حکومت کی نظر میں ابا جان اور جماعت اسلامی کو اپنا دشمن نمبر 1 بنا دیا۔ مطلب وہ اس لیے کیونکہ وہ جو لاز تھے جس بنا پر بنایا گیا تھا اس پر کام کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کے اگینسٹ ہوتے چلے گئے لوگ۔ وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم اپنے اقتدار کے حوالے سے اور سیکولر عناصر اپنے لادینی نظریات کے حوالے سے اس ہمہ پہلو جدوجہد سے بہت زچ ہوئے۔ یوں حکومت نے جوابی طور پر پروپیگنڈا مہم شروع کی، بے بنیاد الزامات لگا کر جماعت کے کام کے راستے بند کرنا شروع کیے۔ نواب صاحب نے اخبار یونیورسٹی سے کہا، مولانا مودودی پاکستان کے امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تو مہاجروں سے زیادتی کے خاتمے، امن کی بحالی، لوٹ کھسوٹ سے اجتناب اور خود اہل پاکستان سے کیے جانے والے وعدے یاد دلا رہے تھے۔ ابا جان نے اس زمانے میں برملا مطلب کھلے عام کہا، اگر اسلامی ریاست کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی قیادت اور دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو باقاعدہ طور پر ریاست کے عقیدے اور نصب العین کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان نہ کیا، تو یہ اسلامیان پاک کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرارداد مقاصد کا تصور دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، سوورنٹی، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکومت ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لاز، اور اس کو پھر یہاں پہ اسٹیبلش کرنا دنیا میں، تسلیم کرنے اور عوام کو عدل اجتماعی دلوانے کا لا الہ عمل پیش کیا گیا تھا۔ اس تصور کو قرارداد کی شکل میں تسلیم کرانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھرپور آواز بلند کی۔ مولانا ظفر احمد انصاری مولانا عثمانی رحمہ اللہ کے معاون تھے، مطلب ان کے سپورٹرز۔ خود مسلم لیگ کے بہت سے ارکان اسمبلی نے قرارداد کی تائید کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ قرارداد مقاصد کو تسلیم کرانے کے لیے بھرپور جدوجہد کرانا ابا جان کا ایک نمایاں ترین کارنامہ ہے۔ جب پاکستان میں اشتراکیت کی آندھی چلنے کے آثار پیدا ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ملک ہے، یہ کارل مارکس کی قوم کا ملک نہیں ہے، کیونکہ کارل مارکس نے پورا جو کیپٹلسٹ سوسائٹی اور اس کے بارے میں بات کی ہے کہ سیکولرزم ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیں لڑنا پڑا تو ہم خدا کے فضل سے 10 محاذوں پر بھی لڑنے سے نہ چوکیں گے۔ ہم بیک وقت آمریت کا بھی مقابلہ کریں گے اور بے دینی سے بھی لڑیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اور جب تک ہماری گردنوں پر قائم ہیں، اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں کہ وہ یہاں اسلام کے سوا کوئی نظام لا سکے۔ اور پھر آپ نے جو سوورنٹی کی بات کی ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ کی حکومت، وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ مطلب ایک طریقے سے اس چیز کا جو ڈسکشن اور ویلیڈیٹی ہے وہ ڈائریکٹلی ان سب باتوں کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ اور میں آج کل جو بھی چیز سنتی ہوں یا پھر کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھتی ہوں، کتاب یا کچھ بھی، تو آئی کانٹ ہیلپ اٹ، بٹ میں جو ہو رہا ہے دنیا میں اور جو میں نے دیکھا ہے زندگی میں ہوتے ہوئے، میں اس سب کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتی ہوں ایک طریقے سے، کیونکہ میرا بھی جو ایسا بولتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے آپ کو بدلتے ہو تو پھر سارٹ آف
दुनिया बदल जाती है। इवन तो कैसे बदलती है, बट देन लाइक जब आपको पर्सनली चेंजेस नज़र आने लगती है, तो दुनिया को भी आप उसी परसेप्शन से देखते हो। तो मेरा भी वो वाला टाइम चल रहा है लाइफ में जहाँ मैं इंट्रोस्पेक्शन में हूँ, मतलब मैं हर चीज़ को वेह कर रही हूँ, और मैं वेह इसी प्रिज़्म से कर रही हूँ कि मतलब मैं वे तो सिर्फ कुरान के प्रिज्म से कर रही हूँ, और वे मैं उसको सिर्फ अल्लाह के फरमान के प्रिज्म से कर रही हूँ, हदीस के प्रिज्म से कर रही हूँ। तो आपने जो पॉइंट्स आज बोले हैं, मतलब किताब के रिलेटेड, या फिर जो भी आपने अपना थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन शेयर किया, बस ये है कि मैंने काफ़ी रेजोनेट किया उन सब चीज़ों के साथ। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग चाहे कितने भी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करें ज़िंदगी में चीज़ों को लेके, हम लोग पॉलिटिक्स वे करें या फिर चीज़ों का लॉजिक समझने की कोशिश करें, एंड पे बात उतनी ही आती है, एंड पे उतनी ही छोटी सी बात आती है कि हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और वो जो आपने बुक में वो कोटेशन भी दी है जिसमें उनकी अम्मा बोलती है कि नहीं, उनकी दादी ये चीज़ बोलती है कि तुम खामखा सिख को ब्लेम कर रहे हो, जो भी होता है वो अल्लाह ताला की विल से, मर्जी से होता है। तो एंड पे यही चीज़ है कि आप चाहे कितना भी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग डिस्कशंस करें या फिर कितना भी लॉजिक ढूंढे चीज़ों में, या फिर आप कितना भी इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश करें, अगर आप इस चीज़ से जुड़े नहीं हैं कि अल्लाह की सॉवरेनिटी है और जो भी चीज़ हो रही है सही है गलत है हमारे नज़रिए से, वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रही है। तो मुझे लगता है हर चीज़ का बुनियाद यही बनता है। हाँ, यही पॉइंट रखना था मुझे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल, और हर चीज़ वही चीज़ है कि हम, जैसे आपने ये बात कही, बहुत नोट करने वाली चीज़ है कि हम कितने बड़े-बड़े डिस्कशंस कर लें, लेकिन जब तक हम अपने एक्शंस को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हम मतलब अगर अपनी ज़िंदगी को, जैसे आपने कहा कि मैं उस प्रिज़्म से, तो ये तो हर मुसलमान को हर वही प्रिज़्म है, सिर्फ़ एक, कुरान और हदीस। उसी प्रिज़्म से देखना है कि मतलब हमारे जो एक्शंस हैं, क्या वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो हम कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, जैसे हम इसमें नोट कर रहे हैं ना कि वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं वो। मतलब जैसे हमने वो देखा कि उन्होंने किस तरह से वो शिफ्ट करके, मतलब इतना आसान नहीं है ये पढ़ना, 10 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट में ये ऐसे स्टोरी खत्म हो गई, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही थी वहाँ पे। उनके लाइफ, मतलब उनको लगता होगा कि क्या है हमारा फ्यूचर? मतलब आगे क्या होना है, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें इतना आसान है हमारे लिए पढ़ लेना, ऐसे 1 घंटे में एक पूरा उनका चैप्टर ज़िंदगी का हमने यूँ ही पढ़ लिया। तो ये उन्होंने करके दिखाया है, और ऐसे ही हम इंशाल्लाह वी विल मूव फॉरवर्ड टू लाइव्स ऑफ सहाबा, एंड इंशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उसमें भी यही देखेंगे कि दे हैव डन इट प्रैक्टिकली। उन्होंने बातें नहीं की सिर्फ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो 90% मैं कहूँगी कि ये हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, लोग 10% है वो जो हो रहा है, मतलब लोग प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। वो बस चाहिए पर चल रही है ज़िंदगी कि ऐसा होना चाहिए। हम सिर्फ लोगों को, हमें ब्लेम ब्लेम गेम्स नहीं कर सकते हम। हमें ना अपना अपने लाइफ को चेंज करके दिखाना है कि यस आई हैव मेड दिस डिसीजन, मतलब मैंने क्या ज़िंदगी में ऐसा फैसला लिया जिससे अल्लाह ताला के दीन को फ़ायदा हुआ। तो हम सिर्फ डिस्कशंस डिस्कशंस होते रहें, और जैसे आपने वही कहा कि बड़ी-बड़ी बातें हो सकती हैं, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स आपस में बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक हम वो करके नहीं दिखाएँगे और अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हाँ, बहुत सही कहा मोमिना। असल बात ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि हमें ना किया हुआ किसी से परोसा हुआ मिल जाए। ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना, कौन करेगा वो? ये नहीं, ये नहीं कि मैं करूँगा ये, जी, मतलब जी। होना चाहिए। हुँ। कैसे होना चाहिए? ये नहीं पता है ना? कोई और कर दे हमारे बदले आगे बढ़ के। बस इसी तरह से आज जैसे जो भी हो रहा है फ़िलिस्तीन में, तो सब बस यही तमाशा देख रहे हैं कि कोई आ जाए आसमान से उतर के मसीहा और वो मदद कर दे उनकी, और बाकी जो आसपास हैं वो अपने आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहा कोई भी। चलो ये तो फिर अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह इसका भी ना मेन पर्सपेक्टिव बस हमें ये देख लेना है कि हम ये बुक भी जो रीड कर रहे हैं, जैसे मैं बार-बार इस चीज़ को नोट कर रही हूँ
کہ ہم ایک پرسنالٹی نہیں پڑھیں، ہم وہ چیزیں لرن کریں اور کچھ پوائنٹس لیں ان کی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے، تاکہ ہم بھی کچھ ایسے ڈیسیجنس لے سکیں. اور اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل اتنے ٹف ڈیسیجنس جو آئیں مطلب اس طرح کے، لیکن ہم کچھ چھوٹے چھوٹے بھی تو لے سکتے ہیں نا. مطلب جس طرح سے ان کی زندگی میں پورا تبدیلی ہو رہی تھی کہ وہ وہاں سے انڈیا سے پاکستان جا رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن وہ ویلیوز تو لے سکتے ہیں نا جو انہوں نے اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہیں، کہ وہ ایسی تربیت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ تم کھلونا بھی نہیں اٹھا سکتے یہاں سے اپنے ان کے مطلب گھر سے جو وہاں پر چیزیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. یہ ہمیں لگتا ہے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ زندگی میں کیسے آگے امپیکٹ کرتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.